بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پاکستان کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، چاہے ان کا تعلق اہل سنت سے ہو یا اہل تشیع سے ہو، کہ پاکستان کے اندر توہین صحابہ کے اوپر، توہین اہل بیت کے اوپر جو سزا تھی اس کے اندر اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کے تمام مسلمان عبدالاکبر چترالی صاحب کے احسان مند ہیں، اور اسی طرح JUI کے اراکین پارلیمنٹ کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان خوشخبری پاکستانی قوم کو دی۔ یہاں پہ میں چند باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تحریک دفاع اسلام پاکستان کی طرف سے کل جمعے کا جو دن ہے وہ یوم تشکر کے طور پہ منایا جائے گا، اور خطبہ اور علماء اپنے جمعے کے اندر اس بل کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرے گا، اور وہ شیعہ علماء جو ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ جو توہین کرتے ہیں یہ ذاکر، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ نصیری ہیں، یہ حضرت علی کو اللہ ماننے والے ہیں، یہ اہل تشیع کے مین سٹریم جو لائن ہے اس کے اندر شامل نہیں ہوتے، ان کو آگے بڑھ کے اس بل کو اون کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا بھی یہ دیرینہ مطالبہ تھا کہ جس طرح آپ توہین صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ توہین اہل بیت کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو توہین اہل بیت کے اوپر بھی وہی سزا اس بل کے اندر لکھ دی گئی ہے، گویا ان کا بھی مطالبہ مان لیا گیا ہے، اور اگر ہم نے توہین کرنی ہی نہیں، ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تو ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی بپا اس حوالے سے کہ باضابطہ طور کے اوپر اس بل کے خلاف منظم انداز میں کمپین کی جا رہی ہے، گویا ایک چور ہے، اس نے چوری کرنی نہیں، اس کو چوری کے قانون کے اوپر کس قسم کے تحفظات ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص نے توہین کرنی نہیں، گستاخی کرنی نہیں، اس کو اس بل سے کوئی خطرہ یا کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں، جو گستاخی کی علی اعلان مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پرووائڈ کی جائے سہولت، ہم گستاخی کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو ظاہر ہے اس بل کے حوالے سے ضرور ٹینشن ہوگی۔ تو پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری ایک نہایت اہم بات میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بل منظور ہو رہا ہے، دوسری طرف محترم شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے صوبے، عوام کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کا وزیر اعلیٰ ایک ایسے شخص کو نامزد کر رہے ہیں اور ایسے شخص کو بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر توہین صحابہ کا مقدمہ درج ہے، اور صرف توہین صحابہ کا نہیں، دہشت گردی کی دفعات اس مقدمے کے اندر درج ہیں، اور پھر اس پہ مستند یہ کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ایلیگیشن ہے یا پرچہ درج ہے اس نے آج تک اس عمل پہ شرمندگی کا اظہار بھی آج تک نہیں کیا۔ محسن نقوی صاحب ہیں، ایک میڈیا چینل کے اونر ہیں، ان کے ٹی وی چینل کے اوپر اعلان صحابہ کے اوپر تبرہ ہوا، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، انہوں نے اس بات کے اوپر اندر خانے یا ڈرائنگ رومز کے اندر، مذاکرات کے اندر تو یہ بات کہی کہ یہ جناب میں اس کا مداوع کروں گا، لیکن آج تک انہوں نے سامنے آ کے نہ اس کے اوپر معذرت کی، نہ انہوں نے جو کمٹمنٹس کی تھی چودھری پرویز الہی کے ساتھ، راسخ الہی کے ساتھ، اور جو بھی انہوں نے مذاکرات کیے تھے ہماری جماعت کے ساتھ، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کچھ باتیں کی تھی، وہ ایک بھی بات کے اوپر پورے نہیں اترے۔ آپ نے معذرت نہیں کی، آپ نے شان صحابہ کے اوپر ٹی وی پروگرام نہیں کیے، آپ علیہ اعلان اس عمل کو برا عمل جانیے، آپ اعلان کیجئے، آپ سامنے آئیے، پھر تو ایک بات ہے کہ نیا اس چیز کو ڈائمنشن مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ یہ مجھے بات بتلائیں، ایک شخص ہے جس کے اوپر مقدمہ درج ہے، اور مقدمہ بھی توہین صحابہ کا درج ہو، اور دہشت گردی کی دفعات اس کے اوپر شامل ہو، اس کو آپ وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، اسی وزیر اعلیٰ کے تحت آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں وہ بھی ہونے ہیں، تو ایک جانبداری کا تاثر تو پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور ہماری تمام جو جماعتیں ہیں وہ اس نامزدگی کو کلی طور کے اوپر مسترد کرتی ہیں، اور ہم یہ سمجھ